بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ دین اسلام نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی صفائی اور پاکیزگی کی بھی کامل تعلیمات فراہم کرتا ہے۔ طہارت اسلام کا پہلا سبق ہے اور اسی طہارت میں سے ایک اہم عبادت ہے غسل۔ اس ایمان افروز گفتگو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ناپاکی کے بعد غسل کس طرح کیا جاتا ہے اور وہ کون سا سنت طریقہ ہے جس سے انسان ظاہری اور باطنی پاکیزگی حاصل کرتا ہے۔ ناپاکی کے بعد غسل کرنا حیض، نفاس، جنابت اور ناپاکی کے بعد ضروری ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلام میں ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا حکم دیا گیا ہے۔ دین اسلام کا پہلا سبق ہی طہارت ہے۔ ہر مسلمان کو صاف ستھرا رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب ہم اپنے موضوع پر بات کرتے ہیں کہ حیض، نفاس، جنابت اور ناپاکی کے بعد غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ غسل خانے میں جانے سے پہلے باہر کھڑے ہو کر بسم اللہ کہیں۔ اگر غسل خانہ اور بیت الخلاء ایک ہی جگہ ہے تو اندر جا کر بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ غسل کرنے سے پہلے استنجا کر لیں، پھر غسل کی نیت کریں کہ پاکی حاصل کرنی ہے۔ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، دل میں نیت کافی ہے کہ ہم پاکی حاصل کر رہے ہیں۔ اگر نیت نہ بھی کی تو غسل ہو جائے گا مگر ثواب کم ہوگا، اس لیے نیت ضرور کریں۔ نیت کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اگر غسل خانہ اور بیت الخلاء ایک ساتھ ہے اور بیت الخلاء صاف ہے تو آواز سے بسم اللہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر گندگی ہے یا درمیان میں پردہ نہیں ہے تو زبان سے بسم اللہ نہ پڑھیں بلکہ دل ہی دل میں پڑھ لیں۔ اب گھٹنوں تک ہاتھ دھوئیں، پھر استنجا کی جگہ یعنی شرمگاہ کو دھوئیں۔ اگر ناپاکی لگی ہو تو دھونا ضروری ہے اور اگر نہ لگی ہو تب بھی دھونا ضروری ہے۔ پھر مکمل وضو کریں۔ اگر بیت الخلاء کے ساتھ گندگی ہو تو وضو کی دعائیں نہ پڑھیں اور اگر جگہ صاف ہو تو دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ غسل کے لیے الگ سے کوئی خاص دعا نہیں۔ وضو میں کلی اچھی طرح کریں، ناک میں پانی ڈالیں یہاں تک کہ پانی نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ اگر گلے میں غرارہ کر لیں تو بہتر ہے لیکن ضروری نہیں۔ وضو مکمل کرنے کے بعد اگر غسل کی جگہ پانی جمع ہوتا ہو تو پاؤں نہ دھوئیں بلکہ غسل مکمل کرنے کے بعد باہر نکل کر پاؤں دھوئیں۔ اگر پانی جمع نہیں ہوتا تو وضو کے دوران ہی پاؤں بھی دھو لیں۔ پھر کسی برتن سے پانی لے کر پہلے بائیں کندھے پر 3 مرتبہ ڈالیں، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ اور پھر سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں۔ بعض روایات میں ترتیب الٹی بھی ہے، پہلے سر پر پھر دائیں اور بائیں کندھے پر۔ دونوں طریقے درست ہیں۔ اب پورے جسم کو اچھی طرح ہاتھوں سے مل کر صاف کریں۔ اگر سر کے بال کھولنے ہیں تو کھول لیں ورنہ بغیر کھولے بھی گیلے ہاتھوں سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا دیں۔ البتہ حیض والی عورت کو اپنے بال ضرور کھولنے چاہئیں۔ شیمپو یا صابن لگانا جائز ہے مگر غسل کا لازمی حصہ نہیں۔ اس کے بعد جسم کے دائیں حصے پر 3 بار پانی ڈالیں، پھر بائیں طرف 3 بار۔ اگر جسم پر صابن لگا ہو تو صابن کے بعد پانی ڈال کر دھو لیں۔ اپنے جسم کے تمام جوڑوں، کانوں کے پیچھے اور زیورات کے نیچے پانی پہنچائیں۔ اگر چوڑیاں، بالیاں، انگوٹھی یا نتھ پہنی ہو تو انہیں ہلا کر نیچے تک پانی پہنچائیں۔ محترم ناظرین، مختصر طور پر غسل جنابت کا مسنون طریقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا، نیت کر کے غسل شروع کرتے، بسم اللہ پڑھتے، سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر شرمگاہ دھوتے اور پھر اپنے ہاتھ سے دھو کر صاف کرتے۔ اگر ہاتھ پر کوئی ناپاکی لگتی تو صابن یا مٹی سے مل کر دھوتے، پھر عام وضو کرتے جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ پاؤں دھونا آخر میں بھی کر سکتے ہیں۔ پھر پورے جسم پر پانی بہاتے، پہلے سر پر 3 بار، پھر دائیں پھر بائیں طرف اور ہر جگہ پانی پہنچاتے، خاص طور پر بغلوں، کانوں کے پیچھے، انگلیوں کے درمیان اور پاؤں کی انگلیوں کے بیچ۔ اگر وضو کے وقت پاؤں نہ دھوئے ہوں تو آخر میں دھو لیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مکمل غسل ہے۔
جس سے جنابت کی ناپاکی ختم ہو جاتی ہے اور انسان پاک ہو جاتا ہے۔ غسل کے دوران اتنا ہی پانی استعمال کریں جتنا ضروری ہے، زیادہ پانی ضائع نہ کریں کیونکہ فضول پانی بہانا گناہ ہے۔ غسل کے وقت قبلہ رخ ہونا یا قبلہ کی طرف پیٹھ کرنا مکروہ ہے۔ تنہائی میں غسل کریں تاکہ ستر چھپ جائے۔ اگر کوئی اور موجود نہ ہو تو تنہائی میں غسل کرنا افضل ہے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا۔ اگر کلی نہ کی تو غسل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا، پانی نرم ہڈی تک پہنچے۔ نمبر 3، پورے جسم پر پانی بہانا، حتیٰ کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ غسل خانے یا بیت الخلاء میں بلا ضرورت بات چیت نہ کریں۔ اگر کوئی ضروری بات ہو تو اجازت ہے۔ ناف کے سوراخ تک پانی پہنچانا بھی ضروری ہے۔ غسل کے بعد تولیہ استعمال کرنا جائز ہے، اگر نہ کرے تو بھی واجب نہیں۔ صحابہ کرام عموماً تولیہ استعمال نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ سادگی پسند تھے۔ غسل کے بعد کپڑے پہن کر دائیں طرف سے آغاز کریں۔ عورت کے لیے سر ڈھانپنے والے کپڑے زیادہ سطر والے ہیں اور مرد کے لیے نیچے کے حصے کو ڈھانپنے والے کپڑے مثلاً شلوار اور تحت بند زیادہ مناسب ہے۔ غسل خانے سے باہر نکلنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں۔ غسل کھڑے ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے اور بیٹھ کر بھی، مگر اگر کپڑے اتارے ہوں تو بیٹھ کر غسل کرنا بہتر ہے۔ جس پانی میں جنبی شخص ہاتھ ڈال دے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک نے غسل کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسی پانی سے وضو فرمایا۔ اس پر زوجہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حالت جنابت میں تھی اور اسی پانی سے غسل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ 2 عورتوں میں ایک مرتبہ بحث ہوئی۔ ایک نے کہا کہ غسل کے دوران عورت کو اپنی شرمگاہ میں انگلی ڈال کر اندر سے دھونا ضروری ہے، جبکہ دوسری نے کہا کہ صرف اوپر سے دھونا کافی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اندر انگلی ڈال کر دھونا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کر لے تو جائز ہے، مگر ضروری نہیں۔ بغیر اندر انگلی ڈالے بھی غسل درست ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔